نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبلہ پیر صاحب، سٹیج پر تشریف فرما علماء، نعت خواں حضرات، دیگر خواتین و حضرات، ہم آج اللہ کے پیارے محبوب حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے بیٹھے ہیں، یہاں پر جمع ہیں، سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن پاک میں سے 2 آیات کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آیات کی طرف جانے سے پہلے بنیادی 2 مسئلے سمجھانا چاہتا ہوں میلاد کے حوالے سے۔ بہت دنیا پیدا ہو گئی میلاد کے منکر، کسی کو لفظ میلاد سے تکلیف، کسی کو لفظ عید سے تکلیف۔ شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں ہمیشہ، اور اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کام کے جائز ہونے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا اس کام کو کرنا لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کام سرکار نے نہیں کیا تھا، یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اصول ہی غلط ہے، یہ دنیا کے کسی امام نے 1400 سال میں بیان نہیں کیا، نہ یہ چیز قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ ائمہ نے بیان کی۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عمل قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس سے منع کیا ہو۔ اگر منع نہیں کیا تو وہ کام جائز ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، قرآن پاک پر اعراب، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن کے ترجمے، بخاری کی ترتیب، دورہ بخاری، ختم بخاری، رمضان میں ختم قرآن، مسجدوں کے مینار، مسجدوں کے محراب، ان میں سے کوئی کام بھی نہ سرکار نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ پہلے عربی جو تھی وہ معلق تھی، بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے۔ قرآن پاک بھی اسی طرح سے لکھا جاتا تھا۔ آج ہم میں سے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، تو ہماری سہولت کے لیے نقطے لگا دیے گئے، اعراب لگا دیے گئے۔ یہ کام سرکار نے نہیں کیا، تو لہٰذا وہ کام جو سرکار نے نہ کیا ہو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے لفظ عید والی، یہ آگے حدیث پاک میں بیان کروں گا، اس میں اس کی وضاحت ہوگی۔ اب مسئلہ ثابت کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، آیا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اصول بیان فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف، یمن کی طرف بھیجا اور ان سے پوچھا، معاذ تمہارے پاس کوئی کام آئے گا، کوئی سوال آئے گا، کوئی مسئلہ آئے گا، اس کو کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قرآن پر پیش کروں گا۔ آیا کہ قرآن سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، اس کا کوئی جواز ملتا ہے؟ قرآن نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا اگر قرآن سے نہ ملے، فرمایا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں حدیث پاک سے مسئلہ تلاش کروں گا، آپ کی سنت سے مسئلہ تلاش کروں گا۔
اگر سنت سے نہیں ملے گا پھر اجماع اور قیاس کی طرف جاؤں گا، لیکن اسلام کے بنیادی تو اصول قرآن اور حدیث ہیں. میں آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اسی قرآن اور حدیث سے بتانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 20 آیات میں انبیاء کا اور غیر نبی کا میلاد بیان کیا ہے. خود میلاد بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آدم کے میلاد کی خبر تھی. پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. سورہ آل عمران اور سورہ مریم ان میں انبیاء کا ذکر ہے. یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلامتی ہو، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلامتی ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا میلاد بیان کیا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان کی زوجہ نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے لاکا مولا یہ تیرے لیے وقف کرتی ہوں. ان کی خواہش تھی بیٹا ہو، یا اللہ وہ تیرے لیے وقف کرتی ہوں. ابھی مریم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. قرآن وہ سارا نقشہ کھینچ رہا ہے. ان کی والدہ نے کہا یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے تیرے لیے وقف کرتی ہوں. جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی قرآن نے پھر نقشہ کھینچنا شروع کیا. پہلے ولادت کا ذکر کیا، میلاد کا ذکر کیا، پھر نقشہ کھینچنا شروع کیا. پرورش کا ذکر، پرورش کون کرے گا، قرآن اندازی کا ذکر، کہاں بیٹھ کر عبادت کر رہی ہیں اس کا ذکر، جوانی کا ذکر، جہاں عبادت کرتی ہیں بن موسم پھل اگتے ہیں ان پھلوں کا ذکر. پھر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. وہ آئے، میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. کہنے لگی مجھے تو کسی شخص نے چھوا ہی نہیں. کہا کہ اللہ کی طرف سے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر. پھر جب وہ حمل ٹھہرا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، اس وقت جو عام طور پر ماں کو درد محسوس ہوتا ہے قرآن نے اس درد کا بھی ذکر کیا جو غیر معمولی شے نہیں تھی. میلاد عیسیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا میلاد میں. اب کوئی کہے کہ قرآن میں سرکار کا میلاد بھی ہے، تو جی ہاں قرآن میں سرکار کا میلاد بھی ہے. ہم عام طور پہ نعت سنتے ہیں آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آ گئے. یہی پڑھتے ہیں نعتوں میں.